الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت پر اس کی ذات، اس کی اولاد اور اس کی مالی معاملات میں آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ان پر صبر کرنے کی وجہ سے جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا نامہ اعمال ہر قسم کے گناہ کے دھبے سے پاک ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی کو آزماتا ہے تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر انسان پر آزمائش اور پریشانیاں آتی ہیں، نیک ہو یا بد، دونوں پر گاہے گاہے مصائب اور تکلیف آتی رہتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا آزمائش خانہ ہے۔ یہاں ہر ایک کو دکھ دے کر آزمایا جاتا ہے۔ کسی کے نیک ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس پر کوئی آزمائش نہ آئے۔ پریشانی اور آزمائش سے انبیاء اور رسل علیہ السلام بھی محفوظ نہیں رہے۔ لیکن یہاں سمجھنے والی ضروری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کسی طرح کی پریشانی آ بھی جائے پھر تکلیف دہ صورت حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے چمٹ کر رہنا چاہیے، اور تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے اس کے دروازے پر آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پریشانی اور مصیبت میں لوگ دو طرح کے خطرناک گناہ کرتے ہیں، ایک کا نام شرک ہے اور دوسرے کا نام بے صبری ہے۔ یاد رکھو، ایمان کی حالت میں آنے والی ہر پریشانی باعث اجر و ثواب، باعث بخشش، باعث قرب الہی، باعث رحمت اور باعث جنت ہے۔ اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی بھی پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل دعائیں پڑھتے رہیں اور اس سے خیر کی امید رکھیں۔ اسی میں دو جہانوں کی سعادت ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں فرماتے ہیں کہ ذہن کی تر و تازگی کے لیے اور ہر قسم کے غم اور ہر قسم کی پریشانی میں سکون حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کی آیات پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، پریشانیوں سے بچنے کا بہترین طریقہ وہ ہے درود پاک کی کثرت، یعنی درود شریف کی کثرت زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ یہ پریشانیوں اور دکھوں کو دور کرتا ہے۔
درود شریف کی کثرت دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے درود شریف پڑھتے رہیں۔ جو شخص پریشانی اور غم میں پوری توجہ اور پورے شوق سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب دکھ دور فرما دیتے ہیں اور آپ کو درود گھڑنے اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی درود آپ کو بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، یا کم از کم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ بہترین درود جو ہے محترم ناظرین، وہ جو ہے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے مندرجہ ذیل مسنون اذکار کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ آپ کو کسی تعویذ فروش اور عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ننگ دڑنگ، جو آپ جاتے ہیں، جا کے پریشانیاں بتاتے ہیں، جی مجھے یہ پریشانی ہے، وہ آپ سے آپ کی جمع پونجی بھی لے لیتے ہیں اور آپ کا ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ آپ کا بہترین حل یہ ہے کہ جو کتابوں میں ملتا ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، آپ وہ پڑھا کریں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے جان چھڑائیں اور اپنے ایمان کو بھی محفوظ کریں اور اپنے مال کو بھی۔ ان لوگوں کے پاس جب جائیں گے تو آپ کا مال بھی چھین لیں گے اور آپ کے ایمان کا بیڑا بھی غرق کریں گے، کیونکہ ان کو خود کچھ نہیں پتہ۔ آپ ان کو پوچھیں نماز کا، ان کو یہ نہیں پتہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ۔ تو محترم ناظرین، اپنے رب سے لو لگا کے رکھا کریں، کسی ادھر ادھر کے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں مہینے کا، یعنی اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% نکال کے یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ اس طرح آپ کو آسانی بھی ہوگی، اور یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، ہمیشہ کے لیے وہ بچ گیا، جو دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال سے لوگوں پر خرچ کریں اور لوگوں کی دعائیں لیں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ اور محترم ناظرین، نیچے ویڈیو کے میرا نمبر چل رہا ہے، واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو پریشانیوں میں، جو دکھوں میں دعائیں پڑھنی چاہیے، وہ دعاؤں کو آپ ان کو یاد کر لیں اور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ ہمارا کریم رب ہر قسم کی پریشانیوں سے ہر قسم کی پریشانیاں آپ سے دور کر دیں گے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ حلم والے اور عظمت والے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بڑے عرش کا رب ہے،
اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور بزرگی والے عرش کا رب ہے۔ نمبر 2، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں آپ کی رحمت کی ہی امید رکھتا ہوں، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے معاملات بہتر فرما دیں، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ نمبر 3، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ ہے آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یاد رہے اس دعا کے پڑھنے کا خاص وقت نہ ہی اس کو کوئی خاص تعداد ہے، پریشانی اور دکھوں سے بچاؤ کے لیے اس کو پوری بصیرت اور کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ محترم ناظرین، یہ بہت اچھی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو بکثرت پڑھا کریں۔ نمبر 4، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے میرے اللہ، میں مصیبت، غم، بے بسی، سستی، بخیلی، بزدلی، سخت قرض اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کم از کم جو ہے صبح شام 10 بار پڑھا کریں۔ اگر آپ کو روٹی روزی کی تکلیف ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں یہ دعا کو۔ نمبر 5، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور زندگی دینے والے، اے سنبھلنے والے اور سنبھالنے والے، میں آپ کی رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں۔ نمبر 6، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ شرک کرتا ہوں، نہ کبھی ذرا بھی شرک کروں گا۔ یہ محترم ناظرین، یہ مال و دولت بڑھانے کے لیے بہترین نسخہ ہے، روٹی روزی تنگی دور کرنے کے لیے اس کو کم از کم صبح 10 بار اور شام 10 بار پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اور قرض کی پریشانی سے بچنے کے لیے مسنون ذکر، یعنی جس کے اوپر قرض آ گیا ہو، مسنون ذکر یعنی یہ اس کو بہت زیادہ پڑھیں۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے حرام سے بچا کر اپنے حلال سے مجھے کافی ہو جائیں اور اپنے فضل سے اپنے علاوہ ہر کسی سے مجھے بے نیاز کر دیں۔ یاد رہے یہ وظیفہ پورے یقین اور شوق کے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پریشانیوں اور دکھوں سے بچاؤ کے لیے آخری تینوں کل کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی، بیماری اور تنگی دور ہو جائے گی۔ جو بھی عمل کریں یقین کے ساتھ کریں، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب